جانے کے صدیق جان سے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے، اور کیا اسی طرح اگر پی ٹی آئی کھیلتی رہی تو کیا عمران خان مزید کچھ عرصے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ بھی دے دیں مجھے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ بہت بھی آپ ان کو دیر تک جیل میں رکھیں تو اگست کے اینڈ تک رکھا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا 2020 میچ شروع ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے 2020 بڑا شارٹ ٹائم کا میچ ہوتا ہے، یعنی نہ میں اس کو ٹیسٹ میچ کہہ رہا ہوں، نہ اس کو ون ڈے کہہ رہا ہوں، میں اس کو 2020 کہہ رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ 27 کیسوں میں عمران خان کی گرفتاری تھی، 12 کیس سے 9 مئی سے ریلیٹڈ، ان کی ملک اعجاز آصف اعوان جو ATC راولپنڈی کے جج ہیں، اور جو GH کو حملہ کیس سن رہے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور کی 10 فروری کو، آئی تھنک 12 کیسوں میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ پھر اسی طرح سے 10 وہ کیسز تھے جس میں عمران خان صاحب کی لاہور کی عدالتوں نے یہ کہہ کر ضمانتیں مسترد کر دیں کہ عمران خان ہمارے سامنے پیش کیوں نہیں ہوا، حالانکہ عمران خان تو جیل میں تھا۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے وہ عمران خان صاحب کی جو ان کی ضمانتیں مسترد کرنے کے فیصلے تھے وہ کالعدم قرار دے دیے، یہ کہہ کر کہ عمران خان جیل میں وہ خود کیسے آ سکتا ہے۔ 22 کیسز ہو گئے، 5 کیسز بنائے گئے تھے جو بہت اپنی طرف سے انصاروں نے کہا تھا کہ اب ان میں تو ساری زندگی عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا نا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں کون کیا کہہ رہا تھا۔ اس میں ایک تھا سائفر کے، پہلا تھا توشہ خانہ کیس جو جج ہمایوں دلاور نے سزا سنائی تھی، اس کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ دوسرا، اس میں سزا معطل ہوئی تو پتہ چلا سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، سائفر میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں۔ سائفر کے بعد آ جائیں اگلا کیس جو توشہ خانہ، ایک اور کیس بنایا گیا تھا جج محمد بشیر صاحب نے جس میں سزا سنائی، وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ پھر عدت کیس تھا، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے ہیں۔ پھر القادر کیس ہے، اس میں عمران خان جو ہے وہ ضمانت پر ہیں۔ اب یہ ہو گئے کتنے، 27 کیسز۔ اب یہ جو اگلی یہ جو گرفتاری ڈالی گئی ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ میکسیمم بھی کہیں 1 ماہ عمران خان کو جیل میں رکھ لیں گے، اس میں جس میں آپ گرفتار کیا ہے، اس دوران عمران خان اگلے 10 سے 15 دن میں کنوکٹ ہو جائیں گے، القادر میں سزا سنا دی جائے گی، اس کی بھی ضمانت عمران خان کی میکسیمم 1 مہینے میں 35-40 دن میں ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے کنوکٹ ہو جائیں گے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ 100%، اچھا یہ تو وہی بات نہیں ہے کہ جج نے کہا جلدی جلدی دلائل مکمل کرو، میں نے سزا سنانی ہے، فیصلہ نہیں سنانا، سزا سنانی ہے۔ یہ یار جو جج وہاں جا کے کیس سن رہا ہے القادر والا، ٹھیک ہے، تو وہ جا کے کوئی انصاف کرنے کے لیے جا کے القادر والا کیس جیل میں جا کے سن رہا ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کوئی اور فیصلہ آئے گا، وہ کنوکٹ ہی ہونا ہے عمران خان نے القادر میں، لیکن القادر کا انجام بھی وہی ہوگا جو باقی کیسز کا ہے۔ اس کیس میں بھی اسٹار گواہ ہیں، پرویز خٹک کی گواہی کتنی بڑی ہے، اور کیا انہوں نے پروسیکیوشن کی حمایت کی ہے یا عمران خان کی ہے؟ دیکھیں، اس میں پرویز خٹک صاحب کو نا ہاسٹائل وٹنس اس لیے انہوں نے ڈکلیئر کروایا ہے پروسیکیوشن نے کہ ہاسٹائل وٹنس ہوتا ہے جو سمجھیں کہ پروسیکیوشن کے خلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں اب مسئلہ یہ ہے پروسیکیوشن وٹنس میں پرویز خٹک صاحب نے پہلے جو 161 کا بیان دیا اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہمیں اس وقت کہا تھا کہ یہ جو وہ جو ایک ملک ریاض کے ساتھ ایک معاہدہ تھا اور وہ جو پیسہ پاکستان آنا تھا، اس پہ اس وقت یہ کہا گیا تھا، پرویز خٹک صاحب نے اس وقت بیان یہ دیا 161 کا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ پاس کروانا ہے کابینہ میں۔ اب جا کے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نہیں، شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا، عمران خان کا نام ہی انہوں نے نہیں لیا، اس لیے اب وہاں پہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ان کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کریں تاکہ ہم ان پہ جرا کریں۔ لیکن سر اس میں اتنے اس میں مطلب آپ دیکھیں ملک ریاض اس میں نہیں ہے اور بہت سے کردار اس میں نہیں ہیں۔ پھر القادر کے CFO نے آ کے سارا کچا چٹا کھول دیا، ہر چیز دکھا دی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کون بینیفیشری ہے کون نہیں ہے۔ تو یہ وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پہلا کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے اور اس میں اس کو ایک ٹرسٹ کے طور پہ چلانا ہے اور ایک طرح سے فری تعلیم دینی ہے، اور یہ آپ کا جرم ہے اور اس کے اوپر کیس بنا دیا گیا۔ تو بشرا بیوی کو کس اس میں سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو مزید جیل میں رکھنا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کو آج رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا، یہ مجھے کسی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کو، میں نے کہا نا کہ بشرا بی بی تو رہا ہو جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہوں گی۔ اچھا، یہ آپ کو بتا دیا گیا؟ یہ پہلے کسی نے بتایا، کسی سمجھدار آدمی نے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ اب یہ خطرہ ہے کہ جس دن بشرا بی بی جیل سے باہر آ گئی نا، اس دن عمران خان اور زیادہ اگریسو ہو جائیں گے، بہت اگریسو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ان کو یہ ہے نا کہ مطلب بشرا بی بی ادھر ہیں، تھوڑا سا مطلب ایک ہے کہ وہ بھی جیل میں ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کوئی چیز ان کے خلاف ایسی نہ کر دیں، ان کی جان کو نہ نقصان پہنچا دیا جائے، کچھ اس طرح کا۔ وہ کہتے ہیں اگر بشرا بی بی رہا ہو جائیں تو پھر عمران خان بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے اور پھر بہت چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اس لیے جیل میں رکھا گیا ہے
تاکہ عمران خان صاحب کو یہ ہو کہ یار بشرا بی بی ان کی کسٹڈی میں کوئی ایسی چیز نہ کروں کہ خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچائیں. مخصوص نشستوں کے کیس میں قاضی فیض صاحب کو کتنا بڑا سیٹ بیک ہے, اور یہ جو 41 ارکان آزاد چھوڑے گئے ہیں, کیا ان کو واقعی کوئی کاز موصول ہو رہی ہے؟ کچھ تو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ 20 افراد ایسے ہیں کہ جو کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں. ایک تو پہلے آپ نے کہا قاضی صاحب کو اتنا بڑا دھچکا ہے کہ قاضی صاحب نے تصور بھی نہیں کیا تھا, اور اسی لیے دیکھیں قاضی صاحب جو ہے وہ پورا ہفتہ نہیں بیٹھ رہے بینچ میں. اور میں نے ایک بات کی تھی, کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں نے ایسے کو ہوا میں بات کر دی ہے. میں نے ہوا میں بات نہیں کی, میں نے پورے ہوش و حواس میں بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب ریزائن کر سکتے ہیں. ریزائن کر سکتے ہیں؟ بالکل ریزائن کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ان کے ججز نے کر چھوڑا ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب اب مزید کنٹینیو کر پائیں گے اتنی آسانی سے. مطلب قاضی صاحب ایک ہفتہ اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ میں کیسے جا کے فیس کروں, میں عدالت میں کیسے بیٹھوں کہ 13 فل کورٹ ججز میں سے ایک جج نے بھی ان کی اوپینین سے ایگری نہیں کیا. آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب کوئی فیصلہ اس طرح سے محفوظ ہوتا ہے, جو سینئر 3 جج ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ لکھتا ہے, اپنا نوٹ لکھتا ہے, وہ اس کو سرکولیٹ کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, سب ججز کے پاس جاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر دوسرے نمبر والا جج وہ اپنی اوپینین دیتا ہے, اس کا ججز باقی بتاتے ہیں ہم میں سے کون کون اس سے اتفاق کر رہا ہے, اور اس طرح سے وہ چیزیں چلتی ہیں. قاضی صاحب کا شارٹ آرڈر میں نام کہیں بھی نہیں ہے. صرف جمال خان مندوخیل صاحب کے نوٹ کے نیچے قاضی صاحب کا نام ہے, دستخط مندوخیل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات دیکھیں, 8 ججز کا جو آرڈر ہے اس میں 8 کے 8 ججز کے نام لکھے ہوئے کہ یہ آرڈر ان 8 ججز نے لکھا ہے. یحییٰ افریدی صاحب کے لکھا ہوا ہے کہ یہ یحییٰ افریدی نے لکھا ہے. امین الدین خان اور جمال خان اور نعیم افغان دونوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈر انہوں نے لکھا ہے. مندوخیل صاحب کے اور قاضی صاحب کے نوٹ کے اوپر صرف مندوخیل صاحب کا نام ہے کہ یہ وہ لکھ رہے ہیں, اور نیچے قاضی صاحب اتفاق کر رہے ہیں. پچھلے 10 ماہ میں قاضی صاحب کا یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں قاضی صاحب ایک 6 نمبر پہ سینیارٹی میں جو جج ہے اس سے اتفاق کر رہے ہیں, اور قاضی صاحب نے اپنا کوئی نوٹ نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. مطلب پوری پروسیڈنگ میں جتنی پروسیڈنگ ہوتی ہے پورا پاکستان جانتا ہے. ٹوٹل آپ ٹائم وہ کر لیں نا تو آدھا ٹائم صرف قاضی صاحب بولے ہیں, باقی آدھا ٹائم سارے وکیل ملا کے بولے ہیں. جس قاضی فائز عیسیٰ نے اتنے گھنٹے تک تقریر کی اس کا ایک لفظ نہیں ہے شارٹ آرڈر میں, ایک لفظ. تیسری بار کہہ رہا ہوں, 3 بار ضروری ہوتا ہے نا کوئی بھی چیز ہو, تیسری بار کہہ رہا ہوں ایک لفظ نہیں ہے قاضی صاحب کو اس آرڈر کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے کہ قاضی صاحب نے جو اپنا ویو دیا تھا اسے کسی نے اتفاق نہیں کیا, ایک بھی جج نے, جس وجہ سے قاضی صاحب کو اپنا نوٹ وڈرا کرنا پڑا. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے اتنا اگریسو ری ایکشن دیا کہ جیسے نون لیگ کی اپنی سیٹیں جیتی ہوئی تھی اور وہ ان کا حق تھا ان سے چھینا جا چکا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں ججز کی جو ہے پھر ان کی خواتین کو جو ہے بیچ میں لایا گیا ہے. نون لیگ کے ایک عام رہنما کسی سے ملے, انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈیننس نہ یہ ہمارا فیصلہ تھا, ریٹائرڈ ججز والا آرڈیننس لانا ہمارا فیصلہ تھا, نہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں دینا ہمارا فیصلہ تھا. یہ درخواستیں انہوں نے دی ہیں وہاں پہ کہ یہ کیسز ٹرانسفر کی جائیں, انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ نہیں تھا, نون لیگ کا فیصلہ نہیں تھا. اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز بھی ہمارا فیصلہ نہیں ہے, ہمیں مجبوراً کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تم اتنے بچے ہو, تم اتنے کاکے ہو کہ تم سے کروائی جا رہی ہیں اور تم کرتے چلے جا رہے ہو. یہ اب ڈرامہ نہیں چلے گا, یہ جھوٹ نہیں چلے گا. کل کو آپ مطلب میاں نواز شریف کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ حکومت پوری میاں نواز شریف چلا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. بجلی مہنگی ہونا, گیس مہنگی ہونا, تباہی ہونا, بربادی ہونا, ظلم ہونا, جبر ہونا, زیادتی ہونا, سب فیصلے میاں نواز شریف بیٹھ کے کر رہا ہے. اور بعد میں منجن کیا بیچا جائے گا, جھوٹ کیا بولا جائے گا, فراڈ کیا جائے گا. او جی میاں صاحب بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو شہباز شریف کی حکومت تھی. یہ سب جھوٹ اور بکواس ہوگا. ایک ایک فیصلہ میاں نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے, ایک ایک فیصلہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حتیٰ عزت کا قانون عام افراد کے لیے وہ عظمیٰ جو بخاری صاحب ہیں اور اس طرح کے منسٹرز ہیں جو بیویوں کو لے کے آ رہی ہیں بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی ثبوت کے. ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں پنجاب حکومت کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان پہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہونے جا رہی ہے. کون کرنے جا رہے ہیں؟ نیک لوگ ہیں اس ملک میں ہیں. محب وطن تو میں اسے نہیں کہوں گا کیونکہ محب وطن تو آپ کو پتہ ہے چند لوگ ہی رہ گئے ہیں ملک میں, باقی تو سارے غدار ہیں. کوئی غدار کرے گا. لاہور کی ATC نے جس انداز میں ایک فیصلہ بھی سنا دیا کہ عمران خان نے بغاوت کی, عمران خان نے یہ کیا, 2 سرکاری گواہوں کی بنیاد پر اتنا وبال, اور وہ بھی ضمانت عبوری ضمانت کے کیس میں, یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ آپ لکھا ہوا فیصلہ دیا ہے. عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بتا رہے ہیں یا جج کا فیصلہ بتا رہے ہیں؟ الگ سے سوال ہے کہ عمران خان کی یہ جو باتیں نہیں, یہ ساری ابھی آپ نے باتیں کی عمران خان نے بغاوت کی, یہ تو نون لیگ کا بیانیہ ہے, وہ ان کا کوئی آیا پریس ریلیز؟
लग तो ऐसा रहा है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल ATC है। का हमारा हमने तो फैसला पढ़ा है, अच्छा फैसले में ये जो अबूरी जमानत के फैसले में ऊपर आपने पढ़ा है कि फैसला लिखा हुआ था या नून लीग का हमने तो रिपोर्ट की है, हमने तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आपने ये जो सारी इमरान खान ने बगावत की, ये किया, हमले किए, फलाना किया, ये मिक्स भी हो जाती है ना चीज़ें कि नून लीग के कोई प्रेस रिलीज हो और आपको लगा कि जज का फैसला है। हाँ बाजार तो ऐसा लगा मुझे। सर फिर सवाल कर रहा हूँ। सवाल है कि हमने तो हम नून लीग का तो नहीं पता, लेकिन जज साहब का हमारे से जो फैसला अच्छा ऊपर लिखा हुआ था कि जज का फैसला है। हाँ, अच्छा फिर ठीक ATC के है, जज साहब फिर मैं इस पे बात नहीं करता, जाहिर है जज साहब का फैसला ऊपर चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में। अबूरी जमानत पे के मौके पर उसने 2 गवाहों का हवाला देकर के रियासत के 2 गवाह ने, सरकारी गवाह ने, आपने अगर फैसला पढ़ना है ना, हाँ जी, जिस दिन आपके पास टाइम हो और आपकी बेगम आपको थोड़ी सी फुर्सत दे घर में, तो आपने ना आराम से बैठ के ना जज मोहम्मद अब्बास का फैसला पढ़ना है, सरगोदे वाले का, जो उसने 2 बरीयत के फैसले किए हैं। और यहाँ भी एक इन्होंने वो किया था ना, वो जज मलिक इजाज़ आसिफ अवान ने इनको यही कहा कि उसने ये तो नहीं कहा कि उल्लू के पट्ठे, ये तो नहीं कहा उसने लफ्ज़, लेकिन उनके जो अल्फाज अंग्रेज़ी वाले थे ना, उनका मैंने किसी से मतलब पूछा जिसको अंग्रेज़ी आती है, मैंने कहा इसका क्या है, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें ज़्यादा इतनी दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे शिद्दत से आम तौर पर कहते हैं उल्लू के पट्ठे, उन्होंने कहा ये इसी तरह के इंग्लिश में लफ्ज़ है जहाँ सख्ती से कोई बात कही जा रही हो। उन्होंने कहा है कि एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पे चक्री पे रुके हैं इमरान खान वगैरह, इमरान खान और उसकी पार्टी के आम रहनुमा मुशावरत कर रहे थे आपस में कि GHQ पे हमला करना, और मैं सुन रहा था।